تو تیسرا دشمن ماحول ہے، اس کو بدلیں، مسجد کے ماحول میں واپس آئیں۔ فرمایا مسجد ہر متقی کا گھر ہے، فرمایا جس کو کثرت سے مسجد کا عادی دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ فرمایا مسجد میں کثرت سے جایا کرو، گھر میں سلام کر کے داخل ہوا کرو، اللہ کے راستے میں نکلا کرو۔ کیا فرمایا؟ تم زندہ رہوگے اللہ تمہیں روزی دیں گے، تمہیں مرتے ہی سیدھا جنت میں داخل کریں گے اور تمہاری دنیا کے کاموں میں تمہاری مدد کریں گے۔ مسلمان واپس مسجد میں آ جائے، یہ تبلیغ کی محنت ہے۔ ہر صحابی دن کا 8 گھنٹے مسجد اور رات کا 4 گھنٹے مسجد۔ یہ جو آپ مکہ مدینہ جاتے ہیں نا، آدھی رات کو اذان ہوتی ہے، یہ تہجد کی اذان نہیں ہے، یہ وہ اذان ہے جو عشاء کے بعد کے صحابہ 3-4 گھنٹے مسجد گزارتے تھے۔ اذان ہوتی تھی، یہ صحابہ گھر میں جا کے آرام کرو اور گھر کے صحابہ مسجد آ جاؤ تاکہ مسجد 24 گھنٹے اعمال سے آباد ہو جائے۔ تو قرآن کی آیت ہے سورہ توبہ کی کہ مسجد کو آباد صرف ایمان والے کریں گے۔ مسجد کو بنائیں گے کون؟ ابو جہل ابو لہب نے بھی مسجد بنائی، جنت میں نہیں گئے۔ ہم انگلینڈ میں ایک مسجد میں گئے، اس یونیورسٹی کی مسجد مشرکین نے بنائی ہے، وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں مشرک کبھی مسجد کو آباد نہیں کرے گا، مسجد کو آباد کریں گے جن کا اللہ اور آخرت پہ ایمان بالکل پکا ہے۔ آج کتنے مسلمان مسجد کو آباد کر رہے ہیں بھائی بتا دیں؟ 99% کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں اللہ کا گھر آباد کروں۔ زمین میں اللہ کا گھر مسجد، شیاطین سب شیاطین کے گھر بھرے اور اللہ کا گھر خالی ہے۔ ہمارے ملک میں مسجد خالی ہے، پاگل خانے، ہسپتال اور جیل اللہ نے بھر دی۔ 2000 کی جیل 6000 قیدی، 500 کا پاگل خانہ 5000 پاگل، 200 کا ہاسپٹل 2000 مریض، مسجد 10,000 کی 2 نمازی مسجد۔ میرے پیاروں بدوا دیتی ہے مسجد، یا اللہ اس نے مجھے آباد نہیں کیا، اس کی زندگی برباد کی۔ مسجد مسلمان کے لیے ایسی جیسے مچھلی کے لیے پانی، ساری ضروریات پانی کی، مچھلی کی پانی میں۔ اللہ کی قسم مسلمان کی ساری ضروریات کا تعلق اعمال مسجد سے ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی میں شروع کیے۔ اعمال مسجد، مسجد کے اعمال، تعلیم کے حلقے، ذکر کے حلقے، ایمان کے حلقے، خدمت کے حلقے۔ آج مسلمان اس محنت کو بھول گئے۔ فرمائے جو جس جہاں عذاب آئے گا اللہ مسجد کو آباد کرنے کی جماعت سے عذاب کو ہٹا دے گا۔ 300 آدمی، 300 جماعتیں باغ کے زلزلے میں اللہ نے بچایا۔ ان کو رات کو ایک کو خواب آیا کہ سب کو کہا گھر کی مسجد سے باہر سو، اللہ نے 300 آدمی کو ایک آدمی کا خواب سے بچایا۔ 300 جماعتیں مسجد کو آباد کرنے کی جماعت کو اللہ کبھی عذاب نہیں بھیجیں گے، ان کو عذاب سے بچائیں گے۔ میں خود زلزلے میں شامل تھا 2006، میں بھی چترال کے زلزلے میں شامل تھا۔ ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اللہ نے مسجد کو آباد کرنے جماعتوں کی کیسی حفاظت کی ہے، ان کے گھروں کی کیسی حفاظت کی ہے۔ میں باغ میں گیا بھائی جنیدر میں، 4 کچے گھر جن کو میں اور جنید دھکا دے دیں گر جائیں، پورا باغ زمین میں تھا، 4 کچے گھر بنے کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے کہا یہ کیا ہوا، یہ کیوں نہیں گرے؟ کہا اس لیے نہیں گرے کہ ہمیں اللہ کی بات پہ یقین ہے، سفر کی دعا ہے۔ مسلمانوں کو سفر کی دعا نہیں آتی، جس سے پوچھو سبحان اللہ سفر اللہ، یہ تو سواری کی دعا ہے۔ سفر کی دعا تو بہت زبردست ہے، عرب پڑھتے ہیں، اس میں ایک بیچ میں دعا ہے، اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الارض، اے اللہ سفر میں جا رہا ہوں، سفر میرا ساتھی بن جا، اور میری غیر حاضری میں اے اللہ تو میرا خلیفہ میرے گھر میں بن جا۔ کہا اس ہر گھر سے ایک آدمی اللہ کے راستے میں سال لگا رہا ہے، اللہ تو اس گھر کی خود حفاظت کرے۔ اللہم انت الصاحب السفر خلیفۃ الارض۔ تو میرے پیارو ہم اپنا ماحول بدلیں۔ اور چوتھا ہمارا دشمن کون سا ہے؟ وہ نفس، دنیا، دال سے دنیا کی محبت، شیطان کی دوستی، دعوت چھٹی، میم سے مسجد کا ماحول چھوٹا اور نفس کی عبادت میں آ گئے۔ اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ اس کو نہیں جانتے جس نے اپنے نفس کو رب بنا لیا۔ افرأیت من اتخذ الہ ہوا، اس شخص کو نہیں جانتے جس نے اپنے نفس کو رب بنا لیا۔ میرے پیارو آخری بات بتا رہا ہوں، نفس 5 چیزوں سے بنتا ہے اور روح 5 چیزوں سے بگڑتی ہے۔ یہ بات غور سے سنیے گا، اس کو سائنس پروف کر رہی ہے۔ 5 چیزوں سے نفس بگڑتا ہے، وہ بنتا ہے۔ ایک ہے نفس امارہ، یہ تو اسلام میں نہیں ہے، نفس لوامہ، کبھی ادھر خود کا کبھی ادھر خود کا، اور ایک ہے نفس مطمئنہ۔ میں نے، وقار یونس نے، شاہد آفریدی نے اور محمد یوسف نے، ایک ہمارے بزرگ ہیں رائیویٹ کے، 87 اس وقت ایج تھی، مزدلفے کی رات میں سب کو سلا دیا۔ میں کہا ان کی بات دیکھنا، وہ اٹھے اور میں نے اس بوڑھے کو 27 سال کی عمر میں، یہ 3 گواہ میرے ساتھوں سے پوچھ لینا، 1.5 گھنٹے کے 2 نفل پڑھتے دیکھا۔ کوئی پڑھ سکتا 1.5 گھنٹے کے نفل؟ مزدلفے کی رات حج کی سخت سے سخت رات ہوتی ہے، 1.5 گھنٹے کے نفل پڑھ کے بابا جی نے سلام پھیرا، اور جب میں ان سے ملنے گیا میں کہا نیند آئی؟ کہا نہیں الحمدللہ اللہ نے مجھے فریش کر دیا، میں سو گیا، نماز سے فریش ہو گئے۔ ہم نماز سے اور ڈھیلے ہوتے ہیں، ان کی نماز ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنی اور تھکن نماز سے اتارتے ہیں۔
ہم اپنی تھکن واٹس ایپ سے اتارتے ہیں، ای میل چیک کر کے اور گانے سن کے اور مووی دیکھ کے اور میچ سے اتارتے ہیں۔ اللہ والے اپنی تھکن کو نماز سے اتارتے ہیں۔ ان آنکھوں سے دیکھا، یہ تھا نفس مطمئنہ۔ نفس مطمئنہ کیسے بنے گا؟ روح میں جان کیسے آئے گی؟ میں گیا بھائی عارف کیا ایک گدھے پہ، بھائی عارف نے نشے میں تھے، انہوں نے بھنگ پی تھی، انہوں نے گدھے کو اندر بلایا، مجھے باہر کھڑے رکھا۔ اب 3 دن ٹھنڈ تھی باہر -5 ڈگری فahrenheit۔ اب عارف بھائی نشے میں تھے، انہوں نے گدھے کو پیزا کھلایا، پاستا کھلایا، پیپ چپس کھلائے اور سیلڈ اور مالش والش کروائی۔ اب 3 دن بعد ان کی آنکھ کھلی، انہوں نے کہا یہ غلطی ہو گئی، سعید انور باہر کھڑا ہے، گدھا اندر۔ اب انہوں نے کہا یا اللہ معاف کر، باہر گئے تو 72 گھنٹے گزرے، سعید انور نیچے پڑا تھا۔ انہوں نے اٹھایا، بھائی سعید بھائی غلطی ہو گئی، بھائی میں تو مر گیا ہوں، یہ چھرے لائے مارے، میں کہاں سے میں تمہارے۔ ہم نے روح کو، یہ جو روحانی جگہ ہے اس سے روح کو مردار کیا اور سارا دن نفسانی جگہ میں رہے۔ اب روح مردہ ہو چکی ہے اور نفس تگڑا ہو گیا۔ اب روح بیٹھتی ہے گھوڑے پہ، گھوڑا ہے عربی نسل کا اور روح ہے کراچی کی پان کتھا چائے چونے والی۔ گھوڑا یوں کرتا، روح نیچے گرتا۔ صبح روح اٹھتی ہے فجر میں اذان سن کے، نفس پیر رکھ دیتا، کوئی ضرورت نہیں، سو جا، آفس جانا ہے۔ کہاں اللہ کی غلامی جا رہا ہے؟ وہ نوکری سے نکال دے گا، پھر تجھے رزق کون دے گا؟ تو ڈگری نہیں دے گا تو اللہ تجھے پالے گا؟ تو ڈگری سے پلتا ہے بھائی، اللہ سے تھوڑی پلتا ہے۔ نفس روح کہہ رہی ہے لڑکی جا رہی ہے، کسی کی بیٹی ہے، نفس کا درد کسی کی درد، دیکھ اس کو کچھ نہیں ہوتا۔ اب وہ جناب کیوں کہ روح کو کھانا ہی نہیں دے رہا، بھوکا مارا ہے بیچارہ، اب روح کو اٹھا رہا ہے۔ یہ کیسے اٹھے؟ روح کو روحانی اسپتال میں داخل کرنا پڑے گا۔ نفس 5 چیزوں سے بگڑتا ہے، نفس 5۔ ایک کھانا کھانے سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے گندا برتن جو انسان بھرتا ہے وہ ہے پیٹ کا برتن۔ اور آج بتاؤ یہ برتن ہم کن کن، پکوڑے اندر، سموسے اندر، جلیبی اندر، گلاب جامن اندر، لڈو اندر، اور باتھ روم بیچارہ پاگل ہوا ہے وہ کہ پتہ نہیں اندر کیا گھسا۔ ایک کھانے کے لیے، یہ پیٹ ایک کھانے کے لیے بنا ہے۔ ایک زمانے میں ہوتا تھا ایک باتھ روم گھر کے باہر، اب اٹیچ باتھ روم ہر کمرے میں۔ اور حج عمرے پہ جائیں اٹیک باتھ روم، اٹیک باتھ روم، 100 آدمی اٹیک کرے باتھ روم۔ یہ کھانوں، ورنہ میرے پیارو صحابہ کو 3 دن میں ایک دفعہ باتھ روم جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 دفعہ کھانا کھایا، 3 دفعہ، کون بتائے گا بچہ؟ آپ نے 3 دفعہ کھایا، 5 دفعہ دن میں، بتاؤ بھائی، 1 دفعہ کھانا کھایا۔ یہ ہم سنت کی اتباع کر رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے فاتبعونی، نبی کی اتباع کرو۔ میں ایک آدمی کو جانتا ہوں جو یہودی تھا، امریکن وائٹ، بلینر کا بیٹا، میرا دوست ہے، کراچی میں رہتا ہے، عالم ہے، مدرسے میں پڑھاتا ہے، دن میں 1 دفعہ کھانا کھاتا ہے۔ کہا میں نے جو سب سے اچھی چیز کی، اپنے پیٹ کو ایک کھانے کی عادت ڈال دی۔ ایک پیٹ جو ہے نا اس کو 10 کی عادت ڈال دو گی، آہستہ آہستہ۔ یہ نیند اور بھوک ایسی ہے، اس کو 15 گھنٹے دے دو، 15 گھنٹے میں لوگوں کی نیند پوری ہو جائے۔ مجھے ابھی اور نیند آ رہی ہے، لوگ سو کے تھک جاتے ہیں کہ جی تھک گیا ہوں پھر سو رہا ہوں۔ نیند اور بھوک ہم نے آہستہ آہستہ ریسٹورینٹ میں، پہلے مسلمان گھر میں کھاتے تھے، گند باہر نکالتے تھے، اب باہر کھاتے ہیں، سارا گند گھر میں آتے نکالتے ہیں، سارا کچھ الٹا ہو گیا۔ میرے پیاروں کھانے کو سادہ کریں، اس لیے کہا روزہ کیوں دیا؟ تاکہ اندر تمہارے تقویٰ آ جائے۔ روزے سے تقویٰ آتا ہے، ہم کھانے سے تقویٰ لانا چاہ رہے ہیں۔ صحابہ نے قرآن بھوک میں سیکھا، ہم ڈکار مار کے سیکھنا چاہ رہے ہیں۔ صحابہ فاقوں میں گر جاتے تھے، ہم بھرے پیٹ میں تراویح میں گرتے، چکر آتے۔ سارا کچھ الٹا۔ بدترین جو برتن انسان بھرتا ہے وہ پیٹ کا۔ میرے پیاروں گزارش کر رہا ہوں اس کھانے کو سادہ کرنا۔ وہ کھانے چوہے نہیں کھاتے جو مسلمان آج کھاتے ہیں۔ اور دوسری نفس کی غذا کیا ہے؟ کپڑا اچھا ہو، کپڑا، یار ذرا کپڑے، شادی میں جا رہا ہوں نا، لوگ دیکھ کے کیا کہیں گے۔ حدیث میں آتا ہے جو دکھاوے کا کپڑا پہنے گا اللہ اس کو ذلت کا لباس پہنا کے آگ جلا کے جہنم میں ڈال دے گا۔ عورتیں کہتی ہیں ایک دفعہ کپڑا پہن لیا، وہ بہن دیکھی کہے گی وہی کپڑا، نہیں نیا کپڑا بنا۔ کپڑے میں لگے کپڑے سے۔ میں پنجاب سے ہوں نا، پنجاب میں کلف لگاتے، کلف کے کپڑوں سے علماء فرماتے اکڑ آتی ہے، اور بغیر استری کے کپڑوں سے تواضع آتی ہے۔ فیشن باٹم سے شروع ہوتے ہیں، لمبے پہنچے، چھوٹے پہنچے۔ اللہ کے نبی آدھی پنڈلی تک پانچا رکھتے تھے، فیشن ہی ختم کر دیا۔ اسلام فیشن کا نام نہیں ہے، اسلام سنت کا نام ہے۔ دوسری چیز میرے پیاروں کیا ہے؟ ہم اپنے کپڑوں کو سادہ کریں۔ تیسری چیز کیا ہے؟ اپنے مکان کو سادہ کریں۔ ایک بہت پتے کی بات بتا رہا ہوں، اللہ کے نبی نے کہا بدترین مال ہے جو تعمیر پہ خرچ ہوتا ہے۔ کسی بھی تعمیر پہ بدترین مال ہے۔ آج ہمارا مال کتنی تعمیروں پہ خرچ ہو رہا ہے، بدترین مال ہے جو کسی تعمیر پہ۔ ایک صحابی نے اپنی چھت اونچی کی، اللہ کے نبی نے سلام کرنے سے منع کر دیا، سارا گھر جا کے گرا دیا۔ بدترین مال ہے جو تعمیر پہ۔ آج تعلیم پہ مال خرچ نہیں ہو رہا، سارا مال تعمیر پہ خرچ ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں کب لائٹ آئی تھی بھائی؟ کون بتائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کب تک سجدہ کیا کیچڑ میں؟ 9ویں ہجری تک آپ نے کیچڑ میں سجدہ کیا۔ ہم جاتے ہیں پہلا ہی سجدہ بہترین کارپیٹ پہ، وہ ایران کے کارپیٹ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں لائٹ کب آئی؟ 9ویں ہجری میں۔
حضرت تمیم داری رہتا لائٹ لائے, اللہ کے نبی کہا میں اتنا خوش ہوں, میری بیٹی ہوتی تیرے نکاح میں ڈال دیتا. مسجد میں اندھیرا تھا, پورا مدینہ ایمان کے نور سے روشن ہو چکا. بدترین مال ہے جو تعمیر کا خرچ ہو, کسی قسم کی تعمیر. آج مسلمان بہت دھوکے میں میرے پیاروں. چوتھی چیز, شادی کو سادہ کریں. ایک ہی تو شادی ہے. ابھی میرے کتنے دوست مجھے کہتے ہیں یار یہ طارق جمیل صاحب ہر سال حج پہ جاتے ہیں, یہ مولوی مدثر ہر سال حج پہ جاتے ہیں. وہی میرے دوست, کتنے دوست ہیں جو اپنی بھانجی کی شادی پہ جا رہے ہیں 20 لاکھ روپے خرچ کر کے. اللہ کے گھر جانے میں ان کو کوفت ہے, بھانجی کی شادی میں مزہ آتا ہے جا کے. اور آپ کو پتہ ہے شادی کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار عبد الرحمن بن عوف, آپ صبح مسجد میں آئے, لال رنگ کہ عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ رات کو میں نے شادی کر لی. کہ عبد الرحمن تجھے مبارک ہو, 10 گھر چھوڑ کے ہیں, بلایا نہیں, اللہ کے نبی ناراض ہوئے. ایک صحابی حضرت سلمان, ابو دردہ, یہ لڑکی بڑی اچھی خاندان کی ہے, سنا بہت خوبصورت ہے, بھائی میری ذرا اس سے بات کرا رشتے کی. کہا بھی جاتا ہوں, ماں باپ کو سنا ہے سلمان ایسا سلمان ایسا. جب ماں باپ نے کہا بات سن, سلمان کو چھوڑ, تو نے شادی کرنی ہے تیری کر لیتے ہیں. کہ اچھا لڑکی دکھا دے گی تو فوراً کر دو. اپنا نکاح خود ہی پڑھا لیا. اب باہر گئے ایسے ڈرے ڈرے, تو کہا کیا ہوا, نکاح کہاں ہو گیا؟ کہا بھائی معاف کرنا, تیرے سے نہیں مجھ سے ہو گیا. کہا اچھا اسٹوری بتائی. کہا مبارک ہو, یہ تیرے نصیب کی تھی, میری نہیں تھی, اللہ تجھے معاف کر. ہم میں سے کوئی لڑکا ایسے کر دے ذرا, ایسی کی تیسی پھیل دیں گے. ایسا ہے نا, شادی کو مسئلہ ہی نہیں. آج شادی تو مسئلہ بنا ہے. اور 5ویں چیز سواری شادی. آج ہم نے سواریوں کو مقصد بنایا ہے کہ بس ایک دفعہ دعا کریں سعید بھائی, ایک دفعہ BMW لے لوں بس پھر ٹھیک ہو جائے, ایک دفعہ مرسیڈیز لے لوں. میرے پیارو گاڑی ہمارے پاکستان میں نئی گاڑیاں لیتے ہیں جی میں ایسے ڈرتے ہیں, ذرا سا ہارن بجائی ہوں, ذرا سا ہارن. ہم فاکسی چلاتے ہیں نا جب, سارے ڈرتے ہیں بھائی فاکسی کے قریب نہیں جانا, کبھی بھی ہمیں مار دے. رکشے میں آدمی ایسے ڈیفنس پہ سو رہا ہوتا ہے, ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے. کسی لینڈ کروزر والے سے کہو ڈیفنس کے راؤنڈ اباؤٹ پہ سو کے دکھاتے, ایسا رکشے والا ٹانگ لگا کے بیٹھ کے سو رہا ہوتا ہے. کبھی سنا ہے رکشے والے بچے کو اغوا کر دیا, 5 کروڑ مانگ رہے ہیں. میرے پیارو شادی کریں, سواری کو شادی کر, یہ شادی کریں, یہ 5 چیزیں شادی کر لیں, اتنا کمانا نہیں پڑے گا, اور اللہ تعالیٰ ہمیں پھر مسجد کے لیے قبول کر لے گا. اس لیے کہہ رہے ہیں اللہ کے راستے میں نکل کے اس زندگی کو سیکھو. تو کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ اللہ کے راستے میں نکلیں گے اور اس زندگی کو سیکھیں گے. نیت کریں گے. نیت مومن کی عمل سے بڑی ہے. نیت سے ارادہ ہوتا ہے, وعدہ نہیں ہوتا. گھبرانا نہیں ہے, ارادہ ہے.